اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اضافت کے بارے میں ہے، یا الفاظ کو ذرا تبدیل کر لیں کہ وہ امور جو اضافت کی وجہ سے اسم کسب کرتا ہے، یا الفاظ کو اور بھی طریقے سے تبدیل کریں کہ اضافت کے بعد مضاف اور مضاف الیہ میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اضافت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اضافت کیوں کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وہ امور جو اسم اضافت کی وجہ سے کسب کرتے وہ 11 ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پوری زندگی یہ کوشش کیا کریں کہ کبھی بھی ضد نہیں کریں۔ آپ کہیں کہ بھائی اس کتاب مغنی الادیب میں 11 مورد لکھے ہیں، ممکن ہے کسی اور کتاب میں 13 ہوں، یعنی انہوں نے جو لکھی ہیں 11 باتیں، قسم تو نہیں کہی کہ یہی 11 ہیں اور بس۔ جیسے اس سے پہلے والی بحث میں بھی مغنی الادیب نے 11 لکھی تھی، مغنی اللبیب نے 12 لکھے تھے، تو ایسے اختلاف ہوتا ہے۔ یا حروف جارہ کے تعداد میں مثلا بعض کہتے 14 ہے، بعض کہتے 17 ہے، بعض کہتے فرض کریں 19 ہیں، 21 ہیں، تو بھائی ہر ایک اپنی تحقیق پیش کرے گا، ٹھیک۔ تو کتاب مغنی الادیب کے مطابق اسم اضافت کی وجہ سے جو چیزیں کسب کرتا ہے وہ 11 ہیں، اور یہ سب آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، صرف ان کو یہاں اچھی ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے سب سے پہلے یہ ہے کہ مضاف الیہ سے کسب تعریف کرتا ہے، البتہ یہ اضافت معنوی میں ہے۔ مثال میرے خیال میں نہیں دیتا ہوں، دے دوں؟ مثال کی عبارت میں پڑھیں گے۔ دوسرا کسب تخصیص کرتا ہے، یہ بھی اضافت معنوی میں، ٹھیک۔ چلیں بتا دوں، کسب تعریف اس وقت کرے گا جب مضاف نکرہ ہو اور مضاف الیہ معرفہ ہو، اور کسب تخصیص اس وقت کرے گا جب مضاف الیہ نکرہ ہو۔ غلام و زیدن میں غلام و معرفہ ہو گیا زید کی وجہ سے، غلام و رجلن میں رجل کے دائرے کو تخصیص لگی، پہلے رجل یہ غلام عام تھا، عورت کا غلام، خنثیٰ کا غلام، مرد کا غلام۔ اچھا، تیسرا جو ہے وہ ہمارے مضاف میں تخفیف کا فائدہ ہوتا ہے، تخفیف دونوں میں ہوگی، اضافت معنوی میں بھی ہوگی، اضافت لفظی میں بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال پھر تخفیف میں کبھی تنوین حذف ہوتی ہے، کبھی نون تثنیہ حذف ہوتی ہے، کبھی جو ہے کیا نون جمع حذف ہوتی ہے، اور یوں کہہ لیں کہ کبھی الف لام حذف ہوتا ہے، کیونکہ مضاف پر الف لام بھی نہیں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اضافت لفظیہ میں بقول آپ کے صرف تخفیف کا فائدہ ہوتا ہے، تعریف کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، ہدین بالغ الکعبۃ، یہ بالغ ہدین کی صفت ہے، ہدین نکرہ ہے، بالغ اس میں فاعل، مضاف ہوا الکعبہ کی طرف، الکعبہ معرفہ ہے۔ اگر بالغ بھی مضاف معرفہ ہوتا تو ہدین کی صفت واقع نہیں ہو سکتا تھا، بس نکرے کی صفت آنا دلیل ہے کہ یہ خود نکرہ ہے۔ مزید 2-4 اور بھی مثال دے کے پھر فرماتے ہیں کہ اضافت لفظیہ بھی ایک صورت میں تعریف کا فائدہ دیتی ہے، کب؟ جب اسم فاعل یا اسم مفعول ماضی کی معنی دیتے ہوں، یا ان کو بے منزل ماضی سمجھا جائے، وہ کام جس کے واقع ہونے کا یقین ہوتا ہے وہ بے منزلت الماضی، ٹھیک ہے، وہ ماضی کی جگہ پہ ہوتا ہے تو وہ کسب تعریف کر لیتا ہے۔ اب مثال میرے ذہن میں تو نہیں تھی مطالعے سے پہلے تک، مطالعے کے بعد ذہن میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ آپ سورہ حمد ہر روز پڑھتے ہیں، اور کم از کم 10 مرتبہ تو ہم نمازی جو بھی ہوں گے وہ پڑھتے ہوں گے، مالک یوم الدین، مالک اسم فاعل کا صیغہ ہے، مضاف کس کی طرف؟ یوم کی طرف، ٹھیک ہے، اور یہ اضافت بھی لفظی ہے یا اضافت معنوی ہے؟ لفظی۔ بظاہر جو قانون
جو ہمیں اضافت لفظی کی تعریف بتائی گئی ہے اس کے مطابق اضافت لفظی ہے۔ اور یہ مالک کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک۔ اللہ معرفہ ہے، اگر مالک نکرہ ہوتا پھر تو اللہ کی صفت نہیں ہو سکتا تھا، بس اللہ کی صفت ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ معرفہ ہے۔ اور چونکہ قیامت کا دن متحقق الوقوع ہے ہمارے مسلمانوں کے نزدیک، تو متحقق الوقوع گویا کہ ماضی ہے، اس نے کسب تعریف کر لی۔ بات واضح ہوگی؟ تو چوتھا فائدہ کیا ہے؟ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ کلام کو قباحت سے بچانے کے لیے بھی اضافت کی جاتی ہے۔ اگر اضافت نہیں ہوتی تو وہ کلام کبھی ہو جاتا، یا کلام میں اگر اضافت نہیں ہوتی تو کلام میں مجاز گوئی ہو جاتی۔ مجاز گوئی سے بچانے کے لیے ہم اضافہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ نئی بات آپ نے بتائی، حالانکہ یہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ بھی پڑھے ہیں، الفاظ ذرا انہوں نے نئے پیش کیے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں مررت برجل الحسن الوجہ، آپ نے الحسن کو مضاف کیا کس کی طرف؟ وجہ کی طرف۔ اور یہاں پر الف لام بھی صفت مشبہہ پر آ سکتا ہے، کیونکہ اضافت لفظیہ میں اگر مضاف الیہ پر الف لام ہو تو مضاف پر بھی الف لام کا آنا معاف ہے۔ الحسن کو آپ نے مضاف کیا کس کی طرف؟ وجہ کی طرف۔ تو الحسن کو پھر فاعل تو چاہیے نا، کہتے ہیں وہ الحسن میں ضمیر مستتر ہے، وہ اس کا فاعل ہے، اور وہ پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ موصوف کی طرف، زید کی طرف۔ اگر آپ اضافہ نہیں کرتے اور آپ کہتے الحسن الوجہ، وجہ کو فاعل بناتے کس کا؟ حسن کا، تو پھر موصوف کی طرف کوئی ضمیر تو پلٹنے والی نہیں تھی۔ ضمیر کا نہ پلٹنا کبھی ہے، اضافت کی تو آپ اس قباحت سے بچ گئے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا یہ مجاز گوئی کیسے ہے؟ کیسے مجاز گوئی ایسے ہے کہ بھائی صفت مشبہہ کس سے بنتی ہے؟ فعل لازم سے، ٹھیک ہے؟ اب اگر اس کے معمول کو آپ منصوب بنائیں تو گویا کہ قانون کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفت مشبہہ بنی ہے فعل لازم سے، فعل لازم نصب نہیں دیتا، اس کو بھی نصب نہیں دینا چاہیے، اگر دیتی ہے تو یہ مجازاً دیتی ہے، اس لیے آپ کہیں گے حسن الوجہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اضافہ کر کے اس نصب والے مجاز گوئی سے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ بچا لیا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا پانچواں اور چھٹا مورد بھی پڑھیں گے، باقی موارد انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پانچواں مورد یہ ہے کہ تذکیر المونس، مونس کو مذکر بنا دیتا ہے، کون؟ اضافت۔ جیسے انارت العقل، یہ آپ پڑھ کے آئے ہیں سیوطی میں میرے خیال مثال، ٹھیک ہے؟ انارہ مضاف، عقل مضاف الیہ، ٹھیک؟ یہ انارہ مبتدا، مکسوفن اس کی خبر ہے۔ جب خبر مشتق ہو تو خبر اور مبتدا میں مطابقت ضروری ہے، کیونکہ خبر کی ضمیر پلٹتی ہے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف۔ اگر انارہ مونس ہوتا تو پھر مکسوفتن ہوتا، مکسوفن نہیں ہوتا، پس مکسوفن کا مذکر ہونا یہ دلیل ہے کہ انارہ بھی مذکر ہے۔ بھائی کیوں مذکر بنا؟ جبکہ اس میں تائے تانیث بھی ہے، وہ اپنے اضافت کی وجہ سے مذکر بن گیا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ اچھا پھر چھٹا مورد اس کے الٹ بنا لیں، یہ تھا مونس کو مذکر بنانا، وہ ہے مذکر کو مونس بنا دینا۔ جیسے آپ کہتے ہیں قطعت بعض اصابعہ، اس کی بعض انگلیاں کٹ گئیں، ٹھیک بیٹا؟ بعض مضاف ہے کس کی طرف؟ اصابع کی طرف۔ بعض مذکر ہے یا مونس؟ مذکر ہے، اصابع مونس ہے، ٹھیک ہے؟ بعض نے اصابع سے تانیث کو کسب کیا، اس لیے قطع نہیں کہا گیا، قطعت کہا گیا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ پانچویں اور چھٹے مورد میں یہ جو کسب تذکیر اور تانیث ہے، کہ اس میں ایک شرط ہے کہ اگر مضاف کو ہٹا دیں تو معنی میں گڑبڑ نہ ہو تو کسب تذکیر اور تانیث کرے گا، اگر معنی میں گڑبڑ ہو جائے تو کسب تانیث اور تذکیر نہیں کرے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ قام غلام ہندن، ہند کا غلام کھڑا ہوا،
غلام مضاف، ہند مضاف الیہ۔ اب یہاں پر غلام جو ہے وہ کسب تانیث نہیں کرے گا، کیوں؟ اس کا ترجمہ ہے کہ ہند کا غلام کھڑا ہوا، اگر غلام کو ہٹا دو تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا ہند کھڑی ہوئی، معنی میں گڑبڑ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ قامت امرأۃ زید، امرأہ مضاف ہے زید کی طرف لیکن کسب تذکیر نہیں کرے گی، کیوں؟ اگر امرأہ کو ہٹا دیں تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا کہ زید کھڑا ہوا، حالانکہ زید تو نہیں کھڑا ہوا، اس کی بیوی کھڑی ہوئی ہے۔ ایک تو ترجمہ ہوگا کہ زید کھڑی ہوئی، اس ترجمے کو بھی چھوڑیں، بھائی ہم اردو کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے، لیکن اس لحاظ سے وہ معنی ہی گڑبڑ ہو جائے گی کہ زید تو کھڑا ہی نہیں ہوا نا، اس کی بیوی کھڑی ہوئی ہے۔ بات واضح ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامور التی، وہ امور یکتسبھا، جن امور کو کسب کرتا ہے اسم، یکتسب کا فاعل کون ہوا؟ اسم۔ بالاضافت، کس کے ذریعے کسب کرتا ہے؟ اضافت کے ذریعے۔ وہی التی کی طرف پلٹیں یا امور کی طرف؟ یہ امور 11 امرن، ٹھیک ہے، پھر ایسے کہہ دیں یہ 11 ہے۔ احدھا، ان میں سے پہلا التعریف ہو، معرفہ ہونا۔ اب یہ آپ ناصر صاحب خود وضاحت کریں گے کون معرفہ ہوگا؟ مضاف، جیسے غلام و زیدن، غلام معرفہ ہو گیا اضافت کی وجہ سے۔ الثانی التخصیص، دوسرا امر جو ہے وہ مضاف کا دائرہ محدود ہو جائے گا، جیسے غلام و امرأتن، عورت کا غلام، یعنی مرد کا غلام نہیں، خنثی کا غلام نہیں۔ والمراد بتخصیص، کہتے ہیں تخصیص سے آپ کی مراد کیا ہے؟ دائرہ تو محدود ہوگا، کہتے ہیں الذی لم یبلغ درجۃ تعریف، اتنا بھی دائرہ محدود نہیں ہوتا کہ وہ معرفے کی طرح ہو جائے، معرفہ تو بالکل معین ہو جاتا ہے کہ یہ، تخصیص بھی ہے کہ یہ 10 چیزیں نہیں ہیں لیکن ان 10 میں سے کوئی ایک۔ فَإِنَّ غلام رجل، بتحقیق یہ جو غلام رجل ہے، اخص من غلام، یہ غلام سے زیادہ خاص ہے۔ وَلَكِنَّهُ، لیکن یہ غلام و رجل لم یتمیز بعینہ، آپ جا کے ہاتھ نہیں رکھ سکتے کہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے اس بندے کی۔ 10 مردوں کے غلام ہیں تو یہ غلام رجل 10 کے 10 پر ہی فٹ آتا ہے۔ کما یتمیز غلام زید، جیسے کہ زید کا غلام جو ہے معین ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک طالب علم والا آپ اعتراض کریں، اگر زید کے غلام 100 ہوں تو معین ہوگا؟ ہوگا، کیونکہ جس پر بھی ہاتھ رکھیں کہ غلام زید ہے یا نہیں؟ غلام زید ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو وہ تو زید علم ہے نا، تو اب پھر تو لازمی ہے۔ اس طریقے سے تو کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں، پھر تو کوئی چیز معرفہ نہیں ہے۔ ہشام، بھائی کون سا ہشام؟ لیکن جب وہ چھٹی کی رات نام رکھا گیا تھا ہشام، اس وقت تو معین تھا نا۔ الثالث التخفیف ہو، تیسرا امر جو اضافت کی وجہ سے اسم کسب کرتا ہے وہ تخفیف کا ہے، جیسے ضارب زیدن تنوین گر گئی، ضاربہ امرن نون تسنیہ گر گئی، ضارب بکرن نون جمع گر گئی۔ اذا اردت الحال او الاستقبال، البتہ یہ اضافت لفظیہ کی بات ہے، جب آپ نے ارادہ کیا ہو اس صفت سے، کس کا؟ حال کا یا استقبال کا۔ فإن الأصل فیہن ان یعملن نصب، اب فیہ ہوتا تو بھی ٹھیک تھا، فیہن تو یہ تینوں مثالیں، ان تینوں مثالوں میں اصل یہ تھی کہ ضارب، ضاربہ، ضارب نصب دیتے، ولیکن الخفض اخف منہ، لیکن جر جو ہے یہ زیادہ خفیف ہے نصب سے بھی۔ کیوں خفیف ہے؟ اذ لا تنوین معہ ولا نون، اس لیے کہ جب اضافہ کریں گے تو تنوین بھی نہیں آئے گی اور نون بھی نہیں آئے گی، ٹھیک۔ وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْإِضَافَةَ لَا تُفِيدُ التَّعْرِيف، هذه الإضافت یعنی اضافت لفظی، اضافت لفظی کا ذکر نہیں ہوا، لیکن یہ تخفیف سے آپ خود آپریشن کر کے نکال لیں۔
ٹھیک ہے بھائی، دلالت کرتا ہے کہ یہ اضافت تعریف کا فائدہ نہیں دیتی. ٹھیک ہے، یدلو کا فاعل کون ہے؟ قولک، تیرا قول. ازاربا زیدن وزاربو زیدن، بھائی میرے، ازاربا مضاف زید کی طرف، زاربو بھی مضاف زید کی طرف. اب یہ انہوں نے اس بات کو بالکل چھوٹے لفظ پیش کیے، مطلب تھوڑا بڑا ہے. ولا یجتمع فی الاسم تعریفاً، یا تو تعریفان کہہ دیتا تو بھی مطلب کہ جو ہے نا پیچیدگی ختم ہو جاتی. تعریفان کو لکھا ہے، میرے پاس تعریفاً لکھا ہے، اگر نون ہے تو بہت ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے، تعریفان. اب یہ تعریفان یعنی دو تعریفیں. کہتے ایک ہی کلمے میں دو تعریفیں جمع نہیں ہوتی. بھائی کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ ال جو موصول ہوتی ہے وہ خود معرفہ ہے، اور جس اسم پر داخل ہوتی ہے اس کو بھی معرفہ بنا دیتی ہے. ٹھیک. اب اگر یہ ضارب و اضافت کی وجہ سے بھی معرفہ ہو تو گویا کہ ضارب کو معرفہ بنانے والی دو چیزیں ہیں، ایک ال اور ایک اضافت. ولا یجتمع فی الاسم تعریفان، ایک ہی اسم میں دو تعریف جمع نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں یہ کتنی اس میں چھپی ہوئی بات تھی. وقولہ تعالی، وقولہ یہ بھی عطف کریں اس قولوں کا پر. ویدل علیہ، دلالت کرتے کہ اضافت لفظی تعریف کا فائدہ نہیں دیتی. اللہ کا یہ قول ہدین بالغ الکعبۃ، بھائی یہاں پر بالغ کو آپ نے صفت بنا دیا، آپ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدین کا، جبکہ ہدین نکرہ ہے. اگر بالغ معرفہ ہوتا تو یہ صفت واقع نہیں ہو سکتا تھا. ولا توصف نکرۃ بالمعرفۃ، نکرے کی صفت معرفے کے ساتھ نہیں لائی جاتی. پس معلوم ہوا کہ بالغ الکعبہ معرفہ نہیں ہے. وقولہ تعالی، اور پھر اللہ کا یہ قول بھی دلالت کرتا ہے کہ اضافت لفظیہ میں تعریف کا فائدہ نہیں ہوتا. ثانیہ عطف ہی، بھائی ثانیہ مضاف ہے کس کی طرف؟ عطف کی طرف. عطف تو معرفہ ہے یا نہیں ہے معرفہ؟ ہاں کی وجہ سے. ہاں، عطف مضاف ہوا معرفے کی طرف تو معرفہ ہو گیا. ٹھیک. اب یہ ثانیہ یہاں پر حال واقع ہوا ہے. اگر ثانیہ معرفہ ہوتا تو ولا تنصب المعرفۃ علی الحال، ٹھیک ہے، معرفے کو حال کی بنیاد پر نصب نہیں دی جاتی بیٹا. پس معلوم ہوا کہ یہ معرفہ نہیں ہوا. وقول جریر، اب دیکھیں کہیں پر وضاحت کی ضرورت ہے، وہاں تین لفظ پیش کر دیے. ولا یجتمع فی الاسم تعریفان. جب دلیل آپ دے رہے ہیں کہ یہ اضافت معرفے کا فائدہ نہیں دیتی، ایک آپ نے عربی کی مثال دی الضاربو، دوسری آپ نے ہدین بالغ، تو زیادہ کی ضرورت ہی نہیں تھی. بہرحال پھر مثال دے رہے ہیں کہ یہ قاری صاحب ہیں، یا رب غابتنا، ربہ کو داخل کیا کس پر؟ غابت پر. غابت مضاف ہے کس کی طرف؟ نا کی طرف. ربہ معرفے پہ داخل ہوتا ہے یا نکرے پہ؟ نکرے پہ. اگر اضافت کی وجہ سے یہ معرفہ ہوتا تو ربہ اس پہ داخل نہیں ہوتا. ولا تدخل رب علی المعارف، ٹھیک ہے، اور ربہ جو معارف پر داخل نہیں ہوتا. وفی التحفۃ، اب تحفہ لگتا یہی ہے کہ کسی کتاب کا نام ہے. کتاب تحفہ میں آیا ہے کہ ان ابن مالک رد علی ابن الحاجب، ابن مالک نے ابن حاجب کی بات کو ٹھکرایا ہے. ٹھیک ہے. فی قولہ ولا تفید الا تخفیفا، انہوں نے یہ کہا نا ابن حاجب نے، ولا تفید یعنی یہ اضافت لفظیہ فائدہ نہیں دیتی سوائے تخفیف کے. فقال ابن مالک بل تفید ایضا تخصیص، کہا کہ تخفیف کا بھی فائدہ دیتی ہے، تخصیص کا بھی فائدہ دیتی ہے. فإن ضارب زید، زید کو مارنے والا، اخص من ضارب، یہ عام ضارب سے اخص ہے. ضارب مارنے والا، بیل کو، گائے کو، مرد کو، عورت کو، معرفے کو، نکرے کو، تو زید کی وجہ سے اسے تخصیص بھی لگ گئی. ٹھیک ہے. میں تو یہ کہوں گا تخصیص کیا، پھر تو گویا کہ تعریف بھی ہو گئی، جیسے غلام زید کی تعریف ہو گئی. ٹھیک. وہذا سہو، مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ابن مالک کی بات غلط ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ فإن ضارب زید اصلہ ضارب زیدن بنصب، اصل میں تو یہ ایسے تھا
ضارب عامل تھا اور اس نے زید کو نصب دی تھی کیونکہ زید اس کا مفعول تھا۔ وَلَيْسَ أَصْلُهُ ضَارِبًا فقط، یہ اصل میں ضارباً اکیلا تھوڑی تھا، وہ تو بعد میں آپ نے اضافت کر لی، لیکن یہ پہلے بھی جب نصب دے رہا تھا تو بھی تو تخصیص تھی، تو گویا کہ تخصیص اضافت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ فَتَخْصِيصُ حَاصِلٌ بِالْمَعْمُولِ قَبْلَ أَن تَأْتِي الْإِضَافَةُ، تو تخصیص تو زید مفعول کی وجہ سے بھی اس کو لگ چکی تھی اضافت کے آنے سے پہلے۔ فَإِن لَمْ يَكُنِ الْوَصْفُ بِمَعْنَى الْحَالِ وَالْاِسْتِقْبَالِ، اگر صفت حال کی معنی بھی نہ دے، استقبال کی معنی بھی نہ دے، فَإِضَافَتُهُ مَحْضَةٌ، تو پھر اس صفات کی اضافت لفظی نہیں ہوگی، محضہ خالص یعنی معنوی ہوگی، یعنی پھر تفید التعریف و تنکیر والی بات ہوگی، تفید التعریف و تخصیص، لأنها، اس لیے کہ یہ اضافت لیست فی تقدیر الانفصال، یہ جدائی والے فرض میں ہے ہی نہیں، بلکہ یہ گویا کہ اتصال ہو کے ایک ہی کلمہ ہو جاتا ہے۔ وَلَہَذَا، اسی بات کی وجہ سے صح وصف اسم اللہ تعالی، صحیح ہے اللہ کے نام کی صفت لانا بے مالک یوم الدین۔ آپ کہیں گے سے کیسے آپ کو پتہ چلا کہ یہ حال اور استقبال کی معنی میں نہیں؟ بھائی مالک بے منزل ماضی ہے، یا یوں کہیں مالک استمرار رکھتا ہے من یوم الاول الی یوم القیامہ، ٹھیک ہے، تو وہ بھی گویا کہ ماضی کی معنی میں ہو جائے گا۔ الرابع، جناب چوتھا امر جو اضافت کی وجہ سے اسم کسب کرتا ہے، ازالۃ القبح او تجوز، ایک قباحت ہونی تھی اضافت کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ایک مجازگوئی ہونی تھی اضافت کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ جیسے مررت برجل حسن الوجہ، حسن کو مضاف کرتے ہیں وجہ کی طرف، فإن الوجہ ان رفع، اگر وجہ کو رفع دیا جاتا تو پھر بھائی اب قبح میرے ذہن میں باب نہیں ہے، ٹھیک ہے، قبح الکلام، پھر یہ کلام کبھی ہو جاتا۔ اب کبھی اس کا صفت مشبہ آنا تھوڑا بہت ہمارے کان میں یہ کہتا ہے کہ یہ باب شرف ہے، یہ شرف ہو سلے، ٹھیک ہے، کیوں بھائی کبھی ہو جاتا کلام؟ بخلو صفت لفظاً عن ضمیر الموصوف، وجہ اس کا فاعل ہو گیا تو ہماری صفت میں کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے جو موصوف کی طرف پلٹے۔ وَإِن نُصِبَ، آپ کہیں جی ہم نصب دیں گے تو پھر حصل تجوز، پھر مجازگوئی ہوتی، کیوں؟ بے اجراء الوصف، اس لیے کہ تم جاری کرتے ہو وصف کو، کون سی وصف؟ القاصر جو لازم ہے، مجر المتعدی، نصب تو متعدی دیتا ہے، لازم تو نصب نہیں دیتا، تو مجازن آپ نصب دے رہے، اضافت کی وجہ سے یہ مجازگوئی سے بھی آپ کیا ہو گئے؟ بچ گئے۔ الخامس، تذکیر المؤنث، مؤنث کو مذکر بنانا، کا قول ہی، جیسے شاعر کا قول ہے انارۃ العقل مکسوف، انارہ مضاف، عقل مضاف الیہ، انارہ اب مذکر ہو گیا، اس لیے اس کی خبر مکسوف مذکر لائے ہیں۔ اساتذہ تانیث المذکر، مذکر کو مؤنث بنا دینا، جیسے آج کل امریکہ میں سنا ہے کہ وہ انجن پوری تبدیل کر دیتے ہیں، مرد کو عورت والے انجن، عورت کو مرد والے انجن، کا قولہم قطعت بعض اصابعہ، بھائی بعض مذکر ہے، اصابع کی وجہ سے مؤنث ہو گیا، اس لیے اس کی طرف فعل مؤنث کی نسبت دی گئی ہے۔ وقرئ تلتقطہ بعض السیارۃ، قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اس میں اس طریقے سے تلاوت کی گئی ہے، یعنی ممکن ہے کسی اور نے یلتقط کہا ہو لیکن تلتقط بھی کہہ گیا۔ تلتقط فعل، بعض اس کا فاعل، بعض تو مذکر ہے لیکن چونکہ سیارہ کی طرف مضاف ہوا ہے اس لیے بعض بھی اب مؤنث ہو گیا۔ وشرط هذه المسألة، یہ چھٹے مسئلے کی شرط، والتی قبل الچھٹا، اور وہ مسئلہ جو چھٹے سے پہلے پانچواں تھا اس میں کیا ہے؟ صلاحیت المضاف، مضاف میں صلاحیت ہو، للاستغناء عن المضاف، تاکہ ہم مضاف سے بے نیاز ہو جائیں، یعنی اگر وہ ہٹ بھی جائے تو بھی کوئی معنی میں خاص پریشانی لفظوں میں تھوڑی ہوگی، جیسے شروکت صدر القنات من الدم، نیزے کی جو ہے کیا نوک خون سے سرخ ہو گئی، اب آپ شروکت صدر القنات میں صدر کو ہٹا دو، نیزہ خون میں جو ہے کیا ہے وہ لال ہو گیا، تو بھی کوئی خاص مطلب میں خرابی نہیں ہے۔
فلا یجوز امت و زید جا، امت و زید کو مبتدا بنائیں، جا کو خبر، ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ امت نے زید سے کسب تذکیر کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ امت کو ہٹا دیں تو پھر زید رکھنے سے معنی گڑبڑ ہو جائے گی. آنے والا زید تھوڑی ہے، زید کی نوکرانی آنے والی ہے. ولا غلام ہند ذہبت، یا غلام ہند سے جو ہے کسب تانیث نہیں کرے گا. کیوں؟ اگر غلام کو ہٹا دیں تو ہند ذہبت لفظی لحاظ سے تو معنی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن ہند نہیں آئی، آنے والا وہ نہیں گئی، جانے والا جو ہے کیا اس کا غلام ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.